تو بات سنو، یہ یوں کنفیوز والی بات کہ اب اس میں جو خلیفت وقت ہوتے ہیں ان کے کیا اختیارات ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، وہ کس حد تک اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، اور ہاتھ کاٹنے کا کس کو حکم دیا، تو چیر کو ہاتھ لگا، کاٹنے والا کوئی اور پاور ہے جس پہ حکم ہو رہا ہے۔ قرآن کو اس لیے تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، دقت ہو رہی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دے، کون کا تھے؟ ہاں نہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ ہاتھ کاٹ کے دیکھو، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، یہ چور ہے۔ پھر ہاتھ کاٹنے کے لیے پاور کو یہ کس کی؟ اسٹیٹ کی۔ کون کرے؟ اسٹیٹ کو آگے اختیارات جو دیے ہیں وہ الگ ہے، یہ بادشاہ وقت کو وہ کاٹے، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے نا ہر آدمی کے لیے کہ جس کو جہاں چور ملے ہاتھ ہی کاٹ دے، سارے چھڑیے لے کے پھرتے رہے۔ باقی جو نا مقصد یہ ہے کہ اب وہ حالات کے تحت جو عمل ہے، اسٹیٹ کا جو اسلامی اسٹیٹ کا عہد ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، وہ کیا آپ کے نہیں ہیں، دونوں واقعات۔ نہ ہاتھ کاٹنا آپ کی ذمہ داری ہے، میں اس میں رعایت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ویسے یہ تبدیلی آپ کی ذمہ داری ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو، پہلے فاقہ کاٹو کا، اب اگر فاقہ کاٹنا جو ہے یہ ذمہ داری ہے، پھر آپ کاٹنے کی بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کی اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے جو مضامین جن لوگوں کے حوالے ہیں وہ کرے۔ آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے تو کیا کر، نہ آپ کے لیے حکم ہے جس میں ریلیکسیشن کرو۔ آپ کے لیے کامن مین کے یہ حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ آپ یہ بتاؤ اس میں یہ واضح شریعت حکم ہے، حکم دو جو سب کے لیے، میں وہ کہہ رہا ہوں، اور جو بادشاہ کے لیے ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہی اس کی ایکسیپشن ہوتی ہے۔ ہاتھ کاٹنا کس کو حکم ہے؟ بادشاہ۔ یہ آپ کا حکم نہیں ہے۔ جہاد کرنا کس کو حکم ہے؟ یہ بادشاہ کو، وہ حکم دے گا نا جو امیر ہوگا۔ آپ اور میں جہاد کیسے کریں گے؟ ہم نہیں اجازت ہے فوج کی اسلام کے لیے، اس لیے یہ ہے نا شریعت ہی آئی۔ شریعت کچھ حصہ امیر المومنین کے پاس ہوتا ہے، اس کا عمل نہیں شریعت ہوتا۔ وہاں حکم یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے دیگر کا حکم مانو، باقی جو یہ کہہ رہے ہیں اولی الامر ہے، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں جب تک آپ کے بعد بھی آپ تو ماننے والوں میں ہے نا، یا اولی الامر میں آپ ہوں، من ماننے والوں میں، جب پھر آپ جو ہے بجائے یہ بات کیا ہے، جو رشوت لے رہا ہے یا رشوت دے رہا ہے اس کو میں نے یہ کہا کہ رشوت نہ دینے والے اور نہ لینے والے سے کمزور ہے۔ جس میں رشوت دی جا رہی ہے اس سماج سے مگر ایک بھی انسان ایسا پیدا ہو گیا جو یہ کہے کہ میں ان راتوں سے گزرا ہوں، انہیں راتوں سے نہ میں رشوت لیا نہ میں نے دیا ہے، سب کو سلاؤ۔ اب آج میرے اگر کوئی بھی نہ نکلا ہے نا تو پھر معاف کر دی۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو ان راتوں میں جس نے رشوت نہ لی ہو، ایسا کوئی آدمی ہو جو سرکاری اور فائنینس کے کسی محکمے میں ہو جہاں پیسہ لینا اور دینا ہو اور اسے نہ لیا ہو، PWD کے اندر رہنے والا، کوئی ایکشن، کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ زخمی بنتے ہوں اور ٹھیکیدار بھی آتے ہوں اور اس نے کبھی نہ لیا ہو، کبھی کسی کو نہ دیا ہو، اگر ایک بھی نکل آیا نا سارے پھانسی لگ جائیں گے باقی۔ مطلب یہ کیسا ممکن ہے ان حالات میں بھی کہ رشوت نہ دی جائے، ان حالات میں بھی رشوت نہ لی جائے؟ اگر تو ممکن ہے تو پھر خدا ہے، اور اگر ممکن ہی نہیں ہے بل سر کے ساتھ ہے، یا آپ لیتے کہتے تھے دیکھو ساری دنیا میں کہیں بدلے آتا ہے، وہ کوئی مسلمان رشوت کے بازار نہیں آیا آبادی میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رشوت لینے کا جواز کبھی نہیں بنے گا جب حکم کے خلاف آتے۔ کہاں جو یہ بتایا تھا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارے معاشرے میں 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کا وجہ نہیں ہے کہ نماز کے حکم کی علاوہ بدلے کوئی حکم آ گیا ہے، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا تو سمجھو کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اب مجھے بات سمجھائی نا، تو گویا کہ 99 آدمی جو ہے نا وہ سارے کے سارے اور گھر پاس لائی جائیں گے۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کر کے دکھایا ہے۔ یہی تو خوبی ہے اسلام کی کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، وہاں ایک آدمی کھڑا جاتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ کوئی ساتھ میں آدمی کہتا ہے میں نے رشوت حاصل نہیں لی، کہتے تیرے گزارا کیسے تھا، کہتا میرے بچے 5 تھے 3 ابھی، تو وہ خدا نے کر لیا۔ مطلب ہے کہ وہ کہتا میرے رزق میں برکت ہے، تیرے پاس برکت نہیں ہے، تیری آمدن کتنی ہے؟ چلے میری آمدن 20,000 ہے مہینے کی، تیری کتنی ہے؟ کہ میرے 1,500 آمدن ہے، تو یہ چیز زندہ ہے، کہتا ہے تم سے بہتر زندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے حوالے سے
اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کو زندگی گزار رہے ہو تو اس کا انعام اللہ ہی ہے. اگر آپ کو وہ انعام نہیں پسند تو پھر بیٹھ کی ضرورت کو نہیں ہے, مجبوری ہے. اسلام یا نہ اسلام, پیسہ ہی پیسہ ہے. تو جہاں سے ملتا ہے پیسہ حاصل کرو, جو چیز بکتی ہے بیچ کے حاصل کرو. ذہن بیچو, دل بیچو, اور ممکن ہے تو پھر دین بیچو. دیتا گفتہ میں ہوتا ہے وطن روشی بھی لفظ لکھ رہا ہے, سنا ہے کتابوں میں لکھ رہا ہے وطن فروش تھے. ہوتا ہے نا لوگ, کچھ دین فروش لکھا ہوا ہے, کچھ یہ فروش لکھا ہوا ہے, کچھ ایسے ہوتا ہے. اگلے لوگ آئے ہیں. لیکن میرا یہاں تک خیال ہے, آپ پھر اس کو میں رعایتی ساتھ کرتا ہوں کہ جہاں یہ چیز غلط ہے, رشوت لینا اور دینا مجبوری ہوئی پڑی ہے, اس سے غلط ہی کہنا. میری بات سن بھائی, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شراب ہمارے ہاں منع ہے, ممکن ہے کچھ لوگ پیتے ہوں. تو پچھلا دور پٹروں پر جو گرفت آئی ہے نا, یہ ایک فکر سے آئی ہے کہ میں شراب پیتا, تھوڑی سی قوم کا خون نہیں پیتا ہوں. گویا کہ بادشاہ اپنے وقت کا اگر یہ فکرہ اس کا بغیر گرفت کی طرح جاتا تو پھر ہم بھی پیتے, تھوڑی سی پیتے ہیں. بات یہ نہیں وہ کامن مین تک جواز ہی بن جاتا, کیونکہ اسٹیج سے ایک طاقتور ایک اختیار آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ تو سینکشن ہو جائے گی, لازمات ہے گرفت کرو. بات نہیں جا, اور وہی گرفت ہوئی, آپ کے سامنے ہوئی. اور اب بتا جس کو چری سے تو کہہ رہا تھا اگر پیتے ہیں تو یہ چائے بھی نہیں ملی, بدر کک کرتا. یہ بات نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ تمول جائے یہ کہہ لینا کہ میں پیتے ہیں وثوق کے ساتھ, شریعت کے علاوہ اتنے لاؤڈ پلیٹ فارم سے کہہ دینا کہ ان نوٹس جائے گا, نہیں جائے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ رشوت دینا جائز ہو گیا, گرفت نہ جا گیا, یہ چپکے سے کرتا جا باقی نامہ. اچھا پھر جہاں سے رشوت لو اتنے پیسے لکھیے اور صاحب میں اتنے میں نے دیے ہیں, اتنے میں رشوت دیے ہیں, جہاں لیے ہیں رشوت کی کوئی پتہ, آپ نے 20,000 روپیہ لیا ہے, چپکے سے کسی والے نے 20,000 روپیہ دیا نا اللہ کو واپس ادھار ایڈوانس حساب. اور اگر آپ لے لیے گئے ہو تو بس نقصان ہی ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے, آپ کے پاس کوئی ضرورت کی نہیں, کوئی پیسہ ہے رشوت کے نام تھا, مجبوری ضرورت, ایسے میں نے آدمی دیکھے ہیں پھر جو کہتے ہیں میں نے رات کو دعا دی, بڑی دادا صاحب گئے ہوتے, صبح اللہ نے مہربانی کر دی, دفتر پہنچتے رہتے. جہاں تک بات آ گئی ہے نا, اس حد تک لوگ کہہ رہے, ہمیں سنا لوگوں کہتے جہاں تک وہ بات آ پہنچی ہے تو آپ اللہ اللہ کرو, دور تک بات دیکھی گئی ہے. اس لیے کسی وقت ایسا ماحول دعا کرو, ایسا ماحول قائم ہو جائے کہ دین کی حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہوگا. فی الحال مشکل ہے, کیونکہ مشکل ہے آج کہہ رہے ہیں لیکن جواز نہیں ملے. یہ کبھی نہیں آپ طے کرتے کہ جواز ہے نا, پھر میں اتنی منع کیا جواز. ہاں آپ بات کرو اور آدمی بولو, کچھ بولو, مجھے تو بھی کچھ بولا. ارے تو دیکھو آپ حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ دل میں کرو, حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ کے عقیدے میں کوئی کمزوری تو نہیں آتی. نمبر 1 غور کیے گا, حالات بہتر ہو جائیں یہ کمزور ہو جائیں, عقیدہ کا معقول ہے, آپ سختی سے نکلو, نرمی سے نکلو, عقیدہ آپ کا قائم ہے, یہ سوچنا چاہیے. اگر یہاں تک انسان پہنچ جائے نا کہ جہاں حالات سے بے نیاز ہے اس کا عقیدہ, تو پھر آگے سفر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ پہنچ گئے کہ نہ پہنچے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر یہاں تک پہنچنے میں ابھی کوئی وقت ہے تو پھر وقت لگنا چاہیے, ورنہ اس کے علاوہ بات ہے. میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کہا میں نے, کیا کہا کہ حالات کی کمی بیشی کے ساتھ آپ کے عقیدے کو ماخوذ رہنا آتا ہے تو پھر آگے آپ کا سفر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. حالات سے مراد یہ ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو, زندگی ہو یا موت ہو, کمی ہو یا بیشی ہو, عزت ہو کہ ذلت ہو, وہی کہ ملے کہ ملک چھن جائے اپنا ذاتی ملک جو ہے جاگیر, تو ہر عقیدہ قائم رہے گا. اب سر جہاں تک قائم رہ سکتا ہے, لیکن ساتھ اگر ضرورت کی وقت دعا بھی تو ہوتی ہے, تلاش کرنی ہے جیسا ویسے وقت آئے جاؤ مسار کہ آپ نے دعا پہ یا ضرورت اپنی پہ زور دینا چھوڑ دیں گے, اللہ بہتر کرے گا. آئے گا نا, اچھی نظر کے بعد آئے گا. میرے ایک آدھ کام ابھی رہتے ہے, ہو گیا کام ہو جائے. ہم سمجھے ہے کہ تاکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ جو ہے نا وہ حالات سے بکھانا ہو جائے.
اگر آپ ایسا کر سکتے ہو نا کہ پھر عقیدے کے اندر جو ہے نا پھر ایک رونق ہٹا سکتی. آپ لوگ بھی حالات کو خود حالات میں جو آمدن ملتی ہے, مہینے کا تنخواہ ملتی ہے, جیسے ذہن ہوتا ہے, لیکن وہ جو حالات کا خیال ہے, حالات کی ضرورت ہے, حالات کی کمی ٹھیک ہے, یہ وہاں تک نہ جائے جہاں عقیدہ ہے. میری بات سمجھائی؟ یعنی کہ حالات کے کمی بیشی کا اثر دل پر نہ ہو. بس یہ انتظام ہوتا ہے خیال کہ یہ کر لو, یہ یوں کر لو, یہ پانی آ رہا ہے, علاقہ کر لو, جوڑ کر لو, پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں گا تو پھر وہ رات میں کل کیا کھائیں گے, اس سے کیا بنے گا؟ بچے واقعات اگر ایسے ابھی ہے طبیعت کے اندر تو آپ یہ سمجھو کہ پھر اتنا ہی عقیدہ ابھی تھوڑا سا راہ گزر میں ہے. بھائی یہ اس کا سبق یہ ہے, یہ پہلے ہی سبق ہے کہ اپنی زندگی کو یا اپنے آپ کو حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود مکمل طور پر عقیدے کے امن و امان میں رکھنا. اگر یہ کر لیا ہے تو پھر بڑی مبارک بات ہے. یہ آپ کا جائزہ لے لو نا, بات سمجھے نا, تاکہ ہم جہاں آپس میں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں پھر ہم راستے میں ایک دوسرے کو حالات کے حوالے سے نہ ملیں, پھر ہم عقیدے کے حوالے سے ملیں گے. اور شان کر رہے ہیں آپ میری بات, پھر حالات کے حوالے سے نہیں ملیں گے. بس پھر حالات کے حوالے سے نکلا تو عقیدہ گیا, پھر فروغ پا گئی آتی. اس لیے ایک بار آج کی نشست تک ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ مطلب حالات چھوڑتے ہماری مرضی کے مطابق کر پہ, تاکہ ذرا ہم اپنی دعائیں اور التجائیں کر لیں کہ کوئی بے روزگاروں کو روزگار ملنا چاہیے, بے اولادوں کو اولاد ملنی چاہیے. یہ دعا ہونی چاہیے نا. اور جن کی اولاد ہے ان کو اولاد کی خوشی ملنی چاہیے, اور اولاد کے روزگار بھی ہونے چاہیے, ان کی شادی بھی ہونی چاہیے, اچھی اچھی زندگی یہ ویسا ہونا چاہیے نا, تاکہ ماں باپ جو ہے نا وہ شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ کلمہ ہی پڑھنا ہے. انہوں نے کیا کرتے ہیں امن کے ساتھ, یہ کیا رہ گیا پتہ چھوڑا سا, مطلب یہ کیا ہے خوشی کے ساتھ تیرے پاس ہم آئے ہیں. اور کرنا کیا یہ بال عقیدہ جو ہے نا, ہمارا عقیدہ یا رب العالمین ہمارے حالات سے آزاد کر دے. عقیدہ معکوس ماجے حالات تو اپنے بہتر کر, بہرحال حالات پہ ظاہر و تسری ہے عقیدہ. یہ عقیدے کی آپ کو بتاتا ہوں, یہ صفت ہونی چاہیے. عقیدہ اتار حالات اتار چڑھاؤ سے بے نیاز ہونا چاہیے. یہ پہلا سبب تب یاد تھا, یہ سبب بھی نہیں ہے, اطلاع ہی نہیں ہے. اس کی بات ہے کہ حالات سے آزاد ہو جائے آپ کا عقیدہ, کہ عزت آ رہی ہے, ذلت آ رہی ہے, زندگی آ رہی ہے, موت آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, رات آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, میرا عقیدہ وہی کا وہی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہے مطلب پہلا آج سبق جسے تو عزت ہم کہتے ہیں کہ اللہ زندگی دینے والا, اللہ زندگی لینے والا بھی اللہ. اللہ نے بینائی دی تھی, تھوڑی بینائی کمزور ہوگی, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا. اس کے حکم سے بینائی آتی ہے, اس کے حکم سے بینائی جاتی ہیں, اس کے حکم سے خوشیاں آتی ہیں, اس کے حکم سے رخصتیں جاتی ہیں. اور ہم اس کے حکم پر خوش, اس کے ہر حکم پر خوش ہے. تو گویا کہ اللہ کو ہر حکم کا اپنی زندگی میں اللہ کو ہر حکم کا ہر چند کے بعد پیار ہے, خوشی سے پیار دینا, یہ ہے تکلیف.